بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا نماز کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی کچھ سود کے بارے میں آیات نازل ہوئیں تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں جا کر نماز کے بعد لوگوں کے سامنے ان آیات کی تلاوت فرمائی، پھر اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لوگوں سے اس بارے میں خطاب کیا کہ شراب نوشی اور شراب کی تجارت کرنا حرام ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سورہ بقرہ کی کچھ ایسی آیات نازل ہوئیں کہ جن پر سود کے بارے میں اور شراب نوشی کے بارے میں اور شراب کی تجارت کے بارے میں بتایا گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ان آیات کی تفسیر بیان کی اور لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں، شراب کی تجارت کرنا حرام ہے۔ تجارت سے مراد یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر چیز کو بیچنا یا دوسری جگہ سے خرید کر لا کر اپنے ارد گرد لوگوں میں بیچنا۔ تو اسی طرح کی خرید و فروخت، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا یا دوسری جگہ سے لے کر اپنی طرف آ کر بیچنا یا خریدنا، اس کو تجارت کہتے ہیں۔ اور شراب کی تجارت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور حرام فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ ایسی آیات نازل فرمائیں کہ جن میں شراب کا ذکر ہے کہ شراب حرام ہے، یعنی شراب میں خمار پایا جاتا ہے، اور جس چیز میں، جس کھانے یا پینے والی چیز میں خمار پایا جائے وہ حرام ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں منع فرمایا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز سے منع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانیں اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے حرام تجارت کو نہ کریں۔ آج کل کے زمانے میں شراب اور نشہ آور چیزیں اس قدر عام ہو چکی ہیں کہ لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ تو قیامت کی نشانی ہے، اور سود کے بارے میں بتایا کہ جو کسی کو ایسا قرض دے کہ اس کو قرض دیتے وقت یہ کہے کہ تم لوٹاتے وقت اس سے زیادہ دو گے، یا اگر دینے میں دیر ہو جائے تو تم اس سے دگنا مجھے چکاؤ گے، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ سود کا 1 روپیہ بھی حرام ہے، جو کہ روز محشر سود کرنے اور کروانے والے کے لیے عذاب بن کر آئے گا۔ تو ایسا کرنا بھی حرام کیا گیا۔ سود دینے والا، سود لینے والا، سود جیسے قرض کا کسی بھی قسم کا معاملہ کرنے والا شخص روز محشر اس کا عذاب جھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سود کرنے والے کے لیے سخت کلمات فرمائے کہ اگر تم سود کرنے سے باز نہیں آ سکتے یا سود کو حرام نہیں جانتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اللہ پاک نے قرآن پاک میں سود کے خلاف فرمایا کہ سود کرنا حرام ہے، غلط ہے، ناجائز ہے۔ مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ حرام ہے کہ کوئی ایسا قرضہ کسی کو نہ دے جو کہ اسے دگنا چگنا چکانا پڑے، جس کو سود کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے، سود کرنے اور کروانے والوں سے سخت نفرت ہے۔ اسی طرح شراب پینا حرام ہے، اور شراب جیسی کوئی بھی نشہ آور چیز کھانا پینا حرام قرار دیا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے حرام کو حرام جانیں اور حلال کو حلال جانیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غلط قسم کی، ناجائز قسم کی، حرام قسم کی تجارت یا کاروبار کرنے سے محفوظ فرمائے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان تھوڑا کما لے، عزت کا کما لے اور حلال کما لے، لیکن کبھی زیادہ کی لالچ کر کے حرام کام نہ کرے، یا کسی اور چیز کی لالچ کر کے کسی بھی قسم کا کوئی حرام کاروبار نہ کرے یا حرام تجارت نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ اور اگر کوئی شخص کوئی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو کھاتا ہے یا کرتا ہے تو اس کی نمازیں، عبادات، کھانا پینا، کمانا، سونا، ہر چیز حرام ہے، یہاں تک کہ اس کا دنیا میں چلنا پھرنا کہ جتنے وہ قدم اٹھاتا ہے حرام ہے۔ گویا کہ وہ شخص حرامی قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
سخت گناہ گار قرار دیا گیا جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتا ہے اور ان کاموں کو کرتا ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور ان کاموں کو نہیں کرتا کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام حرام کاموں سے بچائے، تمام ناجائز کاموں سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہر قسم کا حلال کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔